بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 10ویں پارے کا خلاصہ اور اہم مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ 10ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ غنیمت کا مال 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوگا اور 4 حصے لشکر کے سپاہیوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا، اور اسی میں آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہوگا۔ آپ جیسے بھی چاہیں اس کو اپنی ضرورتوں میں استعمال فرما لیں۔ تو غنیمت کے مال کو تقسیم کرنے کا اللہ نے اصول اور طریقہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصر سا تذکرہ فرمایا غزوہ بدر کا، کیونکہ اس غزوے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہیں تھا اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی اور جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصرت کے 6 اسباب بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اور نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور نمبر 4، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، اگر جنگ میں ناموافق حالات ہوں تو ان پر صبر کرنا۔ اور نمبر 6، تکبر اور ریا سے بچنا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا سبب بنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کی طاقت اور غلبہ تو اصل اللہ کی مدد اور نصرت ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی ان کو جنگ کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار بھی گرفتار کر لیے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہے، مالی طور پر ان کی کچھ اعانت اور مدد ہو جائے گی۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے کو اختیار فرمایا اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جتنے بھی مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی ہیں، اس لیے کوئی بھی ان کے بارے میں دل کے اندر بغض نہ رکھے، حسد نہ رکھے، اور اس بات کو اب آئندہ نہ اچھالا جائے کہ انہوں نے مشورہ فدیے کا دیا تھا یا قتل کا، کیونکہ سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو مکمل فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ، کیونکہ اس صورت میں ان صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مختلف احکام بیان فرمائے۔ 4 قسموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ پہلی قسم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ پہلی قسم ان مشرکین کی جن سے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھا، یا جزیرہ عرب سے باہر چلے جائیں۔ اور دوسری قسم جن سے معاہدہ تو تھا جنگ بندی کا لیکن اس کی کوئی مدت کا تعین نہیں تھا، ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ یا تو اسلام لے آئیں یا پھر جزیرۃ العرب سے نکل جائیں۔ اور تیسری قسم ان مشرکین کی جن سے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہوا اور وقت بھی متعین ہو گیا
کہ کچھ سالوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے جنگ بندی رہے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ کہ ان کی مدت جب تک ختم نہیں ہو جاتی ان کو یہاں پہ رکنے کا موقع دیا جائے۔ اور چوتھی قسم مشرکین مکہ کی تھی کہ جنہوں نے آپ سے معاہدہ تو کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، لیکن خود اس معاہدوں کو توڑ دیا، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، حرمت والا ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ یہ بھی حرمت والا ہے، ان 2 مہینوں میں یہ اپنا انتظام کر لیں اور اس کے بعد یا تو پھر اسلام لے آئیں یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ کہ مشرکین اور کفار کا کوئی عمل قبول نہیں، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، عقائد درست ہوں، نیت درست ہو اور عمل کا طریقہ درست ہو۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا جو فتح مکہ کے متصل بعد پیش آیا۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن قبیلے کا سردار مالک بن عوف اس نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کا لشکر لے کر حنین کی وادی میں پہنچے، جس کو آج کل شرائع کہا جاتا ہے، مکہ المکرمہ کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ جنگ ہوئی اور ابتدا میں مسلمانوں کو یہ بات دل میں آئی کہ ہم آج کے دن بہت زیادہ ہیں تعداد میں بھی اور ساز و سامان میں بھی۔ پہلے جب ہم تعداد میں بھی کم ہوتے تھے، ساز و سامان بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا، تب بھی ہم غالب رہتے تھے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، احد میں، خندق میں، تو آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ساز و سامان بھی ہمارے پاس پورا ہے۔ آج تو فتح یقیناً ہماری ہی ہوگی۔ یہ بات دل میں آنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ ایک تنگ وادی سے گزرتے ہوئے حوازن کے تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ سارا لشکر پیچھے کی طرف ہٹنے پہ مجبور ہو گیا اور مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر ثابت قدم فرمایا اور مسلمان کامیاب ہو گئے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت غنیمت عطا فرمائی، تقریباً 6,000 جنگی قیدی بنا لیے گئے اور 10,000 بکریاں اور بہت سارے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کی ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ یہ ان کی من گھڑت باتیں جو انہوں نے خود سے اختراع کی ہیں، اور ان کو اختراع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے نیچے والوں سے مال اکٹھا کریں اور ان سے نذرانے وصول کریں اور اپنی علمی دھاک ان پر بٹھائے رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، فرمایا یہ مال نہ دنیا میں ان کو کام آئے گا اور نہ آخرت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا، اور غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل غزوہ تھا، اس لیے قرآن پاک میں اس کو ساعۃ العسرہ، مشکل ترین گھڑی اللہ نے فرمایا۔ اس میں کئی سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک تو سخت گرمی کا موسم، اور پھر سفر بہت لمبا، تقریباً تبوک مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو دشمن تھا وہ انتہائی طاقتور روم کا بادشاہ، جو اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی۔ اور چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کھجور بالکل تیار تھی، اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو خطرہ تھا کہ واپسی تک سارا پھل ضائع ہو جائے گا، اور کھجور پر ہی ان کے پورے سال کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو یہ کئی سارے مسائل اور مشکلات تھیں اس وقت غزوے میں جانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس غزوے میں ہر ایمان والا شریک ہو۔ سوائے 3 مخلص صحابہ کے تمام ایمان والے اس غزوے میں شریک ہوئے۔ حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور کعب بن مالک، یہ 3 انصاری صحابی تھے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہاں پہ ان 3 کا تذکرہ فرمایا جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے، اور ثم تاب علیہم لیتوبوا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اور آپ کے اوپر اپنی جان مال نچھاور کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ ہجرت کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے گھرانے نے کیسے آپ کی خدمت کی،
فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لصاحبہ، تو صاحب کہا گیا، صاحب صحبت سے بنا ہے، صحابیت بھی لفظ اسی سے ہی بنا ہے، تو ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین یہ پہلا مصرف ہے۔ والعاملین علیہا، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انتظام کرتے ہیں، اس کو لوگوں سے وصول کرتے ہیں اور اس کو خرچ کرنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کو بطور تنخواہ کے اس میں سے دیا جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے تھے، ان کو زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ دین کے اوپر جمے رہیں، یا بعض کفار کو دی جاتی تھی زکوٰۃ، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اسلام قبول کر لیں، یا اس مقصد سے دی جاتی تھی کفار کو کہ مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور آگے فرمایا وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے۔ والغارمین، اور مقروض کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ اس کا قرضہ ختم ہو جائے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہے، چاہے وہ علم کا راستہ ہو، جہاد کا راستہ ہو یا قتال کا راستہ ہو۔ وابن السبیل، اور مسافر کی مدد کی جائے۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ منافقین اپنے نفاق کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے اور قتال میں حیلے بہانے کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمانوں سے دور رکھتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے، غنیمت پہنچتی ہے، تو فوراً اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر تو کچھ دنوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر یہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور جہنم میں سخت ترین عذاب اور نچلا ترین طبقہ منافقین کا ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور فرمایا آپ ان کے لیے چاہے مغفرت کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ ان کی مغفرت کبھی نہیں فرمائیں گے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے اگر یہ اپنے نفاق اور کفر پر ہی دنیا سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد والی آیات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سے ہی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کو اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کے قبر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں، اور اسی دشمنی پر ہی ان کو موت آئی ہے۔ تو اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات بیان فرمائے، اور 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ، ان کی علامات اور ان کے مسلمانوں کے خلاف کیا عزائم ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ 11ویں پارے میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق عملی سے بھی محفوظ فرمائے اور نفاق اعتقادی سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔